دیکھنے کے لیے جب آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ کہ پہلے انہوں نے انسان بنائے تھے، پہلے انہوں نے ایسے لوگ پیدا کیے تھے کہ جن کے اندر ایک ان کا ضمیر جاگ گیا تھا کہ جب ان سے کوئی غلط کام ہوا تو وہ آئے اور انہوں نے آنے کے بعد ایڈمٹ کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمارے کو اس گناہ سے پاک کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ان لوگوں کو پاک کرنا ہے، لوگوں کو کلیئر کرنا ہے، مگر ہم کلیئر کریں تو کلیئر کیسے کریں؟ آپ روتے رہیں جتنا بھی روتے رہیں، مگر آپ 3 سال کے بچے کو مینڈیٹری اسکول میں بھیجنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ اپنی اس اسلامی ریاست کے اندر 3 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجنے پہ آپ سب لازم ہو چکے ہیں۔ جب آپ کا بچہ 3 سال کی عمر میں اسکول جا رہا ہے تو اس کا اور اس کی ماں کا تو ابھی سے ہی رستہ سیٹ ہو چکا ہے، اور وہ جن ماؤں کے پاس جا رہا ہے، جن لڑکیوں کے پاس وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، وہ ان کی لاسٹ پرائورٹی ہے ٹیچنگ۔ اب میں ٹیچنگ سے 20 سال سے اس وقت منسلک ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹیچنگ ہماری لاسٹ پرائورٹی، جب کسی کو کوئی کام نہیں ملتا تھا وہ ٹیچر بنتا ہے، اور کتنی تنخواہ 1500 اور 2000 روپے کی تنخواہ کے اوپر جو لڑکی پڑھ رہی ہے وہ ہمارے اس بچے کو کی تربیت کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہاں چلا جائے، تو کیسے اس بچے کی تربیت ہوگی؟ اس بچے کی تربیت تو یہیں سے آپ نے ختم کر دی۔ ایک بات کی کہ جی ہم لڑکوں کے اسکول میں بھیجیں، لڑکیوں کے، تو ان اسکولوں میں بھی تو غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آج کا لیسبینز کا معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ دوسری طرف اگر ہم اس طرف جائیں، باقی ہم اپنے معاشرے کی اگر بات کرتے ہیں تو حضور والا ہمارے تو الحمدللہ پورے سندھ کے اندر ڈسٹرکٹس مشہور ہیں اس چیز کے لیے۔ لوگوں کو ہم اشارہ کر کے کہتے ہیں تم اس ڈسٹرکٹ سے ہو تو تم تو اس قسم کے کام کے اندر ملوث ہو گئے۔ کیا ہم لوگوں نے کبھی اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کی گھریلو تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے معاشرے کو کبھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم نے آرٹیکل 31 کے اوپر کوشش کی ہے اس پاکستان میں رہتے ہوئے، جو کہتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنایا جائے گا جہاں اسلام کے مطابق زندگی گزاری جا سکے؟ ہم نے آرٹیکل 227 کی بات کی ہے کبھی اس ملک میں؟ ہم نے کبھی قرآن حدیث سنت اپنا آپ کا جو وہ ہوتا ہے جو مین بنیادی جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، کبھی ہم نے اس کی ذمہ داری نہیں حاصل کی ہے؟ تو اس قسم کے معاملات ہوتے چلے جائیں گے اور ہم انہیں نہیں روک سکیں گے۔ اس لا کے تحت اگر ہم سمجھیں کہ ہم روک لیں گے، کسی صورت میں نہیں روکیں گے، کیونکہ اس وقت ایک سب سے بڑا ایشو ہے جو انتظامیہ کا ہے، پرٹیکولرلی میں انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں، ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ریاست اون نہیں کرتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ریاست آپ لوگوں کو اون نہیں کرتی، آپ افسرز کو اون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ اگلی دفعہ فرنٹ فٹ پہ کام کرنے سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی کو کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ کہہ کے ہٹا دیا جاتا ہے کہ تم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اب بیچارہ ہمارا پولیس والا کیا کرے؟ ہمارے ایس پی ڈی ایس پی اس کے اوپر کتنا برڈن ڈالا ہوا ہے۔ ہر کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر، کیوں ڈپٹی کمشنر کا کیا کام ہے؟ ڈپٹی کمشنر کا کہ وہ یہ کام کرتا پھرے کہ اس کو ہر چیز میں، چاہے بھنگیوں کی صفائی ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے پولیو کا معاملہ ہو، ڈپٹی کمشنر کرے گا تو اس کی عدالت کون چلائے گا؟ اس کے بعد ریکارڈ کون مینٹین کرے گا؟ ہر چیز میں ہمیں گھما پھرا کے یہی نظر آتے ہیں، ہر چیز کے اندر گھما پھرا کے پھر ہمارے کو یہی اسسٹنٹ کمشنر نظر آتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر یہ گھومتے پھر رہے۔ کیوں؟ ان کا یہ کام نہیں ہے۔ ان کو آفیسز میں بیٹھ کے اپنے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنا یہ کام کر سکیں، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ سر نے ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہر گھر میں ایک پاگل ہے، تو ایک پاگل، میں آپ سے ڈاکٹر صاحب، میں اس کا بھی آپ ماشاء اللہ سائیکیٹرسٹ ہیں، میں سائیکالوجسٹ ہوں، اور میں کئی پیشنٹس کو ڈیل کرتا ہوں۔ ہم لوگ تو 99%، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، ہم 99% لوگ اس وقت جو ہے اس میں ہو گئے ہیں، ہم نفسیاتی مریض ہیں۔ میں صبح اٹھ کے اس وقت تک باتھ روم نہیں جا سکتا جب تک مجھے چائے نہ ملے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میں صبح اٹھ کے باتھ روم، میری آنکھ نہیں کھلتی جب تک میں صبح اٹھ کے اپنا واٹس ایپ چیک نہ کروں۔ میں نماز پھیرنے کے بعد سب سے پہلے واٹس ایپ نکال کے دیکھتا ہوں۔ یہ سب میری ذہنی ڈس آرڈر ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح میں نے ان چیزوں کے اندر بند کر دیا ہے۔ تو جس قسم کے معاملات میں ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ تو انتہا جو ہے حد سے زیادہ گزر گئی ہے۔ اگر اس سارے سلسلے کو کرنے کے لیے جو ہماری آرگنائزیشن ہے اسلامک کاؤنسل فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، وہاں ہم لوگوں کو زیادہ تر اس چیز کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم اسلامی بنیادوں پر اپنی تربیت کر لو۔ اسلام نے آپ کو 7 سال کی عمر دی ہے کہ 7 سال تک بچے کو اپنے گھر میں رکھو۔ جب بچہ 7 سال کی عمر تک اپنے ماں باپ کے پاس ہوگا تو یقیناً وہ اپنے ماں باپ سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کو اچھے اور برے کا پتہ چل جائے گا۔ مگر آپ جب چھوٹے بچے کو باہر بھیج دو گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ تو پتہ ہی نہیں چلتا۔
جب ساری چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تب اس کو سمجھ میں آئے، اور اس کے بعد آخر میں جانے کے بعد وہ نفسیاتی مریضوں کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہم یہاں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں کسی بھی ایک ورک شاپ، جو گاڑیوں کا ورک شاپ ہے، چاہے وہ ڈینٹر ہے چاہے پینٹر ہے، اس کے پاس ایک چھوٹو ہے، اور اس چھوٹو کا کام اپنے استاد کو خوش رکھنا ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو انتظامیہ کو یہ بات نہیں معلوم کیا اسٹیٹ رسپانسبلٹی لے رہی ہے اس کی؟ ہم یہاں بیٹھ کے ان کی بات کریں، وہ تو بیچارے جو ان لوگوں کا کون پوچھے گا؟ ہر گھر کے اندر ایک ماسی بیٹھی ہوئی ہے۔ ہمارا حلیہ، ہمارا لباس، ہم لوگ صرف منافقت کے اوپر ایک زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں سے باہر نکلنا بہت مشکل